نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قابل سب تکریم بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ جل مجدہ سے فضل اور توفیق حضور سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العارفین سند الکاملین سراج الصالحین سید العارفین دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروڑا مہربانیاں اور عنایتاں دے صدقے اسی سارے سنگی محفل ذکر رسول دے وچ حاضر ہاں۔ پروردگار اس حاضری نوں قبولیت دا شرف نصیب فرمائے۔ احباب گرامی، مینوں اج دی اس محفل دی اس حوالے نال بے انتہا خوشی کہ ماسٹر محمد آصف صاحب نے مینوں 4 مضمون دیتے ہیں جڑے اج اس محفل میں بیان کرنے ہیں۔ زبان دی سچائی، دل دی سچائی، عمل دی سچائی، اور جڑا اسی سچ بول دے ہیں بولن نہیں ہوتا، انہی وجوہات کی نے اور انہاں دا حل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مقدسہ دی روشنی میں انہاں دا بیان کیتا ہے۔ جس وقت میں موضوع پڑھے میں نے بے حد خوشی ہوئی۔ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ جیڑی گفتگو ہوئے وہ دا کوئی سدھ پیر بھی ہوئے، لوگوں کو پتہ لگے اساں کی سیکھے ہیں، اساں جڑا ٹائم دیتا ہے اس دے وچ سانوں کی حاصل ہو گیا۔ انشاءاللہ اسی اس ٹاپک پہ گفتگو کریں۔ دوسری یہ چیز، جب میں اپنے وقت مقررہ پہ پہنچے جو انہوں نے حکم کیا جس ٹائم پہنچو، انہیں ایک پریشانی کا اظہار کیا بلکہ اپنا بکاس صاحب یاد ہے کہ استاد جی نے دعوت تھوڑی دیتی بندے نہیں آئے۔ دوستو گل
ایک دونوں اپنا اکھی ویکھیا واقعہ سنانا۔ 2007 کی بات ہے، اس وقت میں طالب علم سی پنجاب یونیورسٹی دے BA دی کلاس گریجویشن میری چل رہی سی، میرا شریف پڑھتے سن، ساری ڈیوٹی لگی عرس پاک ہوتے پیر امین لسنات شاہ صاحب کی نام سیکیورٹی یا دیگر معاملات تھا۔ اس سے پاک دی محفل ختم ہوئی، اللہ دتا صاحب گل بڑی مزے دی، محفل ختم ہوئی، حضرت صاحب تشریف فرما ہو گیا برآمدے وچ، مریداں نوں اجازت ہو گئی بھئی جاؤ، پھر ایک روٹین ہوندی ہے، مریداں نے سلام لیا، نکلنا شروع ہو گیا، لین بن گئی، اسی کیونکہ نال سا ڈیوٹی ہے ساری، کسی بندے کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ لکھ لینا ہے، جو بھی معاملہ تھا۔ ایک صحافی آ گیا وقت نیوز کا، وقت نیوز ایک چینل ہے، اس کا صحافی آ گیا، میرے گل تقریباً 13 سال ہو گئے بھلی نہیں، اور میں ہوں سنا رہا تو میری اکھاں دے سامنے وہ CD چل رہی تھی کہ کیویں وہ آیا، کیویں وہ بیٹھا، پیچھے میں کھڑا سی، حضرت صاحب بیٹھے سن، وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق سی ادوں، وہ بھی نال کرسی تے بیٹھا سی، وہ صحافی بھی کشمیر تو ہی آیا سی، سردار عتیق دے نال ہی، وہ پوچھتا حضرت صاحب کو کہ جناب تہاڈی علمی تحریک نو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس گل کے بچوں کو نہیں سمجھنا کی سنا رہے ہیں، تسی دھیان نال سنو جنہاں نوں سمجھ آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا بھی 1905 دے وچ ساڈے دادا جی نے اس کا آغاز کیتا تھا، اس آخیا کم و بیش پونی صدی ہو گئی، کتنی؟ پونی صدی، 75 سال ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح، اس آخر جی تھوڑے ادارے کتنے نے، برانچاں کتنی ہیں؟ شاید اس ٹائم 150 برانچ سی یا پونے 200 سی، آپ نے دسی۔ ان صحافی بڑے طریقے ہوتے ہیں، وہ فوراً یہ گل کرتا ہے، وہ آتا ہے کہ یہ جناب تھوڑی برانچاں تھوڑیاں نہیں، ادارے تھوڑے تھوڑے نے، زیادہ ہونے چاہیے سن۔ پیر صاحب نے جڑی گل کی تھی وہ گل تھوڑے تے فٹ ہوگی۔ پیر صاحب نے فرمایا قیمتی چیزاں ہمیشہ تھوڑیاں ہوتا ہے، قیمتی چیزاں ہمیشہ تھوڑیاں ہوئی ہیں، سونا قیمتی ہے تے انجے وہ کوئی کی آدھے نے کنکر تیلی، کوئی وہ تھوڑا جہا کہ نہیں وہ ذرہ بھی لب جاوے تو اس نے پوڑی چھپا کے تو مون سنبھال کے، تو مٹی سونا بھی تو مٹی کی جنس ہے نا، مٹی چ نکلتا ہے، لیکن مٹی دی دھوڑ دی پتھر دی وہ قیمت نہیں ہے۔ دوستو بڑی سادہ جی گل ہے، بلا تشبیہ اور بلا مثال، حضور دی محفل کرنی اور سننی ایمانداری دی گل ہے، ہر بندے دا نصیب ہی نہیں، ہر بندے دا نصیب ہی نہیں، اور اگر یہ ہر بندے دا نصیب ہو جاوے نا تو ہر تھائی مدینہ بن جائے، ہر جگہ مدینہ بن جائے، کتھے مکہ کتھے مدینہ، گل ساری مدینے والے دے نصیباں چاہیے۔ پیدا حضور مکے ہوئے، جوان حضور مکے ہوئے، شادی حضور دی مکے ہوئی، سارا کام وہ ویدے رہے اپنی یقین، اتنا پاک باز گرانا ہے، اتنا خوبصورت اور اتنا سچا رسول ہے، وہ دے باوجود حضور دی محفل انہوں نے نصیبہ چ نہیں، انہوں نے نصیبہ چ نہیں، یہ جی میرے نبی مدینے اپنے نہیں سن تو مدینے میں محفل شروع ہو بھی گئی، یہ جی حضور مدینے اپنے نہیں سن، یہ جی ہجرت کر کے حضور رستے میں سن، تو انہاں دف لے کے حضور دی محفل شروع کر بھی دیتی۔ اس واسطے یہ اس گل نو ہو رہا نہ سمجھو، بہت نصیب دی بات ہے حضور دی محفل کرنی، حضور دے ذکر دی محفل وچ بانا، اس تو اگے پھر بڑے نصیب دی بات ہے کہ حضور دی محفل وچ ادب نال بانا۔ پرکاش بھائی، اللہ دیتا صاحب، شہد بھائی، یہ سارے سنگی محفلوں دے منتظم نے، کئی جگہ تے محفلوں دے انتظامیہ نے۔ حضور دی محفل میں سب تو بڑی چیز ہے
کہ کوئی حضور دے قرآن کرنا یہ حضور کی محفل کا ادب ہے. تھوڑی ہو جائے لیکن ہووے ایسی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پسند آ جائے. حضور دی بارگاہ وچ وہ پسند تو آئی ہونی ہے کہ کوئی انسان لٹاوے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مسجد دے وچ ایک چھوٹا جہا موچھا ہی لکڑی دا رون تو گل سنا لگا کہ رونا کم ہوتا ہے. نکا جہا ٹکڑا لکڑی دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے اپنے صحابہ نال کوئی گل کرنی تھی حضور نے وہ ٹیک لا لینی. ٹیک لا کے گل کرنا ممبر تے بہ کے گل کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ حضور دا عمل سی. حضور دے نال ٹیک لا لینی. وہ لکڑی دا خشک موچھا ٹوٹا چھوٹا جہا ٹکڑا اس میں حضور دے جسم دی خوشبو اور حضور دی قربت دے نال محبت ہو گئی. 60 سال 65 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت تو بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے میدان کربلا وچوں واپس مدینے تشریف لے گئے. انہوں نے ایک شخص ملے اب مدینے دا. اس آخیا زین العابدین مینوں تواڈے نانے نال بڑی محبت ہے, مینوں بڑا پیار ہے. آپ نے فرمایا تو منافقت کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. وہ بندہ پوچھتا جناب یہ منافقت والی کیڑی گل ہے؟ آپ نے پھر مثال دیتی اس لکڑی دے خشک ٹوٹے دی. آپ نے فرمایا کہ میرے نانے نال محبت سی لکڑی دے خشک تنے. چند گھڑیاں میرا نانا انہیں تو دور ہویا ہے تو اس نے چک کے حضور نے دور کیتا. مٹی دا ایک ممبر مدینے دی ایک انصاری عورت نے بنایا. حضور نے تو بیٹھ کے خطبہ دیتا. حضرت امام زین العابدین انہوں آدھے نے چند گھڑیاں حضور تو دور ہویا نا تو وہ انج رنا جی میں جا تک ماؤ تو وچھڑ کے روندا ہے. جب وہ رونا ہے وہ دا رونا حضور نے پسند آ گیا. فرمایا وہ دا عشق ہے. حضور نے اس لکڑی دے خشک ٹوٹے نو چکیا جھولی وچ رکھیا جی میں بچے نو ماں رکھتی ہے. پھر حضور نے سینے نال لایا وہ انج ہی چپ کر گیا جی میں جا تک ڈکورے پڑھتا بندہ چپ کر جاتا ہے. جب چپ کر رہے ہیں نا تو حضور نے وہ نال گلاں کیتیاں. اور یہ گل کسی عام کتاب یا کوئی انجے سینہ بسینہ نہیں. حضرت امام بخاری شیخ المحدثین نے محدثین دے امام انہوں نے اس گل کو نقل فرمایا. سینے نال حضور نے لایا تو ڈکورے پڑتا نا آہستہ آہستہ روندا چپ کر گیا. چپ کر رہا تو حضور نے پوچھا مینوں یہ دس تو میرے کو رہنا ہے یا تو جنت جانا ہے؟ تو میرے کو رہنا ہے یا تو جنت جانا ہے؟ سبحان اللہ. میں اس حدیث پاک نو پڑھتا اور سوچتا میں میرے حضور دی لمس اور حضور دی قربت نے اس لکڑی دے خشک ٹوٹے میں کتنی عقل دے چکی. اس جنت بھی لے لی تو اس حضور دی سنگت بھی لے لی. سبحان اللہ. اللہ منگنے دا بھی چج ہوئے نا. کچھ مانگت نہیں دے ہوندے نے جنہاں جھولی اڈی بھی ہوندی ہے تو انہاں منگنے دا چج نہیں ہوندا, انہاں کچھ نہیں لبدا. تو کچھ انج دے ہوندے نے کہ جڑا منگنے دا طریقہ ایندا بناندے نے کہ بس جھولی اڈن دی دیر ہوندی ہے سارا کچھ حاصل کر کے راہ پہ جاندے. اس آخیا جی میرے جنت بھیج دیو. کی آخیا انہیں جنت بھیج دیو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گزرگاہ جڑی حضور گزرگاہ سی حضور دی محراب تو گھر تک اس رستے دے وچ ایک جگہ حضور نے متعین فرمائی. صحابہ نے فرمایا نو تے دفن کر دو. لگدیاں وڑدیاں حضور دی سنگت بھی حضور اتھوں جو لگدے سن تے جنت بھی. حضور دی بارگاہ دے اندر رونا بہت قبول ہے. جبکہ ساڈیاں اکثر جڑیاں محفلاں نے وہ کس چیز دا اظہار ہو گئی نے
صرف نعرے مارنے، ہاتھ کھڑے کرنے، سبحان اللہ، استغفر اللہ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کا غلط نتیجہ کی ہے کہ اٹھن والے جب اٹھتے ہیں انہاں کول کچھ نہیں ہوتا۔ جڑا موضوع میں ملیا نا صدق، سچائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے اندر اس مضمون نو مرکزیت حاصل ہے۔ مرکزیت حضور دی سیرت نو جیڑے منیو بھی تول لیاؤ، پڑھ لیاؤ، سمجھ لیاؤ، گل آ کے اس چیز اتنے مکدی ہے کہ 63 سال دی زندگی دے وچ مذاق دے اندر بھی ایک جھوٹ حضور دی زبان چوں نہیں نکلیا، ایک جھوٹ۔ یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو خوش کرنے واسطے کوئی انہوں نے گل بات نہیں سن سناندے، حضور مزاح بھی فرماندے سن۔ آپ کی طبیعت کوئی خشک نہیں سی، خشک بندے کو تو بندہ ایک باری پوے نہ دوسری باری کوئی آکھے بھی نہ چلیے، وہ آدھا نہیں تو میرے کو کوئی اور دیہڑی کرا لے، میں وہ دیہڑ کو نہیں جانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دی شان آئی، صحابہ کے باندھے سن روٹی بول جاندی ہے، بھوکھی ہونا ہی تو بھوک ختم ہو جاندی ہے، بلکہ صحابہ ایک دوسرے دی ڈیوٹیاں لاندے آنا دیا، بس تیرا تو میرا کام ہے ساجا، ایک دیہڑے کمے تے تو جانا تے حضور دی بارگاہ وچ جا کے میں بانے، دوسرے دیہڑے تو آ جاویں حضور دی بارگاہ وچ تے کمے تے میں جاساں۔ صحابہ ڈیوٹیاں منڈیاں سن، با حضور دی بارگاہ وچ بیٹھیا رہنا۔ ایسی مجلس ہے حضور دی۔ مجلس کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دی طبیعت کو خوش رکھتے سن۔ جس ویلے خاص کیفیت ہونی تو حضور عذاب دی آیتاں سنا کے انہاں دے دل دا تزکیہ اور صفائی بھی کرتے سن۔ ایک خاتون آئی حضور دے کول، آ کے عرض کر دیے اے اللہ دے پیارے رسول تسی بڑے سخی ہو، تہاڈیاں سخاوت دیاں بڑیاں شاناں سنیاں نے، تہاڈے بوئے تو کوئی خالی نہیں جاندا، مسافر ہے، مقیم ہے، مہاجر ہے، انصاری ہے، کوئی بھی ہے، جو کوئی تہاڈے کول منگدا تسی انہوں عطا کر دیندے ہو، میرے کول سواری واسطے جانور کوئی نہیں، اے اللہ دے پیارے رسول مینوں سواری واسطے کوئی جانور دے دیو۔ اس گل نو سنو تے کئی طریقیاں نال اس نو تولو کہ کسی ضرورت مند دی ضرورت پوری کرنی اللہ دے نبی دی سنت ہے، کسی نو لوڑی دی شے دینی اللہ دے نبی دی سنت ہے۔ ساڈے کول داتری کھرپی سہاگا گھر سے گھر پئی ہوندی ہے، کوئی آ جاوے منگن با دینی بجٹے دا جٹ ساڈیاں داتریاں یہ کہاڑی نہیں ویلی تے اسی آدھے مسلک نہیں دھر گیا وا، مینوں کوئی نہیں پتا، صرف یہ فائدہ نہ ہو جائے، جٹ کئی دن وعدہ بڑھانا میں کو پتا چور کدھر دار گیا، اللہ کے سارا پتا ہو۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، سورت ماعون پوری سورت اس وقت نازل ہوئی، فرمایا وہ بدبخت لوگ نے جڑی برتنے والی شے بھی کسی نے نہیں دیتے۔ اس عورت نے منگیا اسا کہ اللہ دے پیارے رسول میرے کو سواری واسطے کوئی شے نہیں تو مینوں کچھ دیو۔ سانو بڑی سانو فخر ہوتا ہے نا جتوں اسی آدھے اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی حضور دے نوکر ہاں، غلامی رسول چ موت بھی قبول ہے۔ سنو اپنے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان دی سچائی اور اس صحابیہ دی ضرورت نو پورا کرنے دا طریقہ حضور دا۔ وہ آدھی جی مینوں کوئی سواری واسطے شے دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت واسطے حضور دی زندگی ایک مثال ہے۔ میرے نبی چاہتے تھے کہ ماڑا جہا کھوتڑا دے چڑھتے جڑا ٹرنے جوگا نہیں، جو اسی خدا دے راہ تے کوئی شے دینی ہوے تے ٹوندے رہنے آ، انہاں وچوں جڑا نا بکری یا نیلا کیڑا ماڑا یا مسیتن پیسے دینے ہون، کوئی بل آ جاوے تے اسی آدھے پترا ویکھ کھاں کوئی 10 والا نوٹ جن 3 ٹیپاں لگیاں ہون، اعلان بھی ہو جاوے تے حصہ بھی پے جاوے، خدا کولوں منگن لگے جھولی انجڑدے ہیں یا اللہ بڑا دے، اون دین لگیا گھٹدے ہیں، یہ چیز اللہ نو نہیں پسند۔ آج بھی مدینے شریف وچ حضور دے داماد عثمان غنی دا اکاؤنٹ آج بھی چلدا پیا، او دی وجہ ہے کہ وہ جتنا اللہ کو منگدا ہے اونج اللہ دی بارگاہ وچ دیندا بھی ہے۔ اس عورت نے جدوں سوال کیتا نا کہ میرے کو سواری جو بھی شے کوئی نہیں، حضرت انس بن مالک نے حضور نے فرمایا، انس بن مالک حضور دے غلام سن، فرمایا اینوں ہوٹ دا بچہ دے دے، کی کرے نو ہوٹ دا بچہ دے دے۔ جب اس لفظ پڑھا سنیا نا ہوٹ تو خوش ہوئی کیونکہ اس زمانے میں ہوٹ اگر کسی کو ہو گیا ہی نا تو انجی سب جو آج دے بیگو ٹرالے تو بھی کام آ گیا،
پراڈو تو بھی کم اگا ہوٹھ نالے تے سواری دے کم دیندا ہے نالے دا دیہڑے بھکھا تسا بھی کڈ جاندا ہے دوجا ہے بولے تو مال لگنا پوے تے اپنے نالوں 20 گنا زیادہ مال بھی چا لیندا ہے جڑے ہوٹھ دا لفظ سنے نا تو خوش ہوئی اکو واری دا چہرہ کھڑیا اگلا لفظ سنے نا چپ کر گئی اگلا لفظ سنیا تے چپ کر گئی حضور نے فرمایا ہوٹھ دا بچہ بچہ سنیا نا تے ہوٹھ دا بچہ پھر جدا طاقتور ہوندا جوان بھی ہولی ہولی ہوندا جڑیاں ہوندیاں نا عام چیزاں انہاں دی بڑھوتری تیز ہوندی ہے تے جڑیاں ہوندیاں نا خاص چیزاں انہاں دی بڑھوتری بھی مٹھی ہوندی ہے ٹھیک ہے اے منجیاں چوندے ہو پے ڈیلا نہیں گڈیا تاں بھی منجی تو اودہ نکل گیا انجی ہوندا ہے کنک گڈدے ہو کدی لیندی بھی کسے وچ سٹی کسی کا دل ہوتا میں لیلی پھٹ پوے لیکن کنک گڈدے کنوں کو لیلی کڑکا تو بھی ہوتا گڈدے کنوں کو جو کڑکے تو بھی ہوتا کیوں وہ دی قیمت نہیں وہ خاص نہیں جڑیاں چیزاں بھی بے قیمت ہوں یہ خود بخود اگدیاں ہیں ہوٹھ ایسی چیز ہے کہ یہ دی بڑھوتری بہت آہستہ ہے کیونکہ بہت قیمتی جانور ہے اس جس میں سنیا نا وہ بچہ آ دینے پہ اس دھیان ماریا بنا تو میری کوئی وائی ہے نہ وہ میری فصل ہے تو میں بڈھی سواری ہوں میں جنگل میں دوروں جا کے وہ جو کہ ٹاڑیاں کدوں لے تو پانی لاؤن میں کدے جانا ہے تو کدوں وہ پڑ سی تو مڑ میں سواری کرتا پتہ نہیں توڑ چڑھ سی بھی کہ نہیں وہ ناریا دی یا رسول اللہ ہوٹھ دا بچہ تے نہ دیو میں تے وڈیرا ہوٹھ دیو جے تو میں سواری کراں تے آواں جاواں دیکھو میرے حضور دی طبیعت اور حضور دی زبان دی سچائی حضور فرماندے نے اماں جی ہوٹھ بھاویں 100 سال دا بھی ہوئے ہوندا تے ہوٹھ دا بچہ ہی ہے بھاویں 100 سال دا ہوٹھ کسے دا بچہ ہونا ہے تے 100 سال دا بھی ہونا ہے نا ہے تے کسے دا بچہ ہی رہنا فرمایا اے میں تیرے کو نکا جے ٹوٹا نہیں دینا مجھے تو من پال دی پھرے دینا تے نیتا ہوٹھی ہے بجرے تو سواری کرے جڑی تین فائدہ دے وے لیکن تیری طبیعت نو خوش کرنے واسطے میں گل کی صحابہ کرام نے حضور دی گل سنی نا تے حیران ہو گئے کہ اس عورت کو خوش بھی کیتا وہ دی ضرورت بھی پوری کیتی ہے صحابہ کرام دی تربیت بھی یہ فرمائی ہے کہ ایک دوسرے کو خوش کرتے رہا کرو لیکن خوش کرن لگیا مذاق کرن لگیا بھی جھوٹ نہیں بول اسی جھوٹ بول کے نا تو پھر اس جھوٹ نو صحیح ثابت کرنے واسطے آ جائے کھچ ماری جائی کر ماریا یہ تو مڑ بھی گال پیچھا رہ گئی ساری زندگی میں جھوٹ اتنا زیادہ کہ جہاں تھی تصور نہیں کر سکتے ایک بندہ آئی تو نکلے نال لی تو وہ کار ہے گوجرے اپڑ نے دا میں 9 بجے اپڑ جیسا یا 10 بجے جو بھی اس ٹائم دیتا ہے 10 بجے وہ گھر ہے وہ تھوڑا بیلی فون کرتا بھائی کتنے اپنے ہو سانا میں ڈنگی پھوڑ کر آس پہ کرتا بند کر دو اور یہ اسی جھوٹ نہیں سمجھتے یہ اسی جھوٹ نہیں سمجھتے اسی کی سمجھنے اسی آ جائیں تھوڑا جہا سکوٹر پب وال دے سا ٹائم پورا جانا میں پڑ جانا حالانکہ بول اسی کی رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نو گناہ والی بنیاد قرار دیتا ہے حضور نے فرمایا جس وقت تسی ایک جھوٹ بول دے ہو ایک جھوٹ حضور نے فرمایا ایک جھوٹ بول دے تو تہاڈے دل اتے ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے دل کالا ہو جاتا ہے پھر جھوٹ بول دے ہو پھر دوسرا پھر جھوٹ بول دے ہو پھر تیسرا پھر جھوٹ بول دے ہو پھر چوتھا رفتہ رفتہ تہاڈا دل سیاہ ہو جاتا ہے شاہ کالا اس دا اثر کی ہے موبائل بند ہی رکھو میں پوری تقریر تو دعانے نہیں آنا سبحان اللہ کوئی نہ میری ایک ہی ریکویسٹ ہوتی تو سنتے رہو اور وہ بھی اس بیٹھتے ہیں جنہیں دل کرے جنہیں تو سمجھا نا بہت کام اوور ہو گیا وہ تیری سن لیے اور ختم کر دیں یہ نہیں کوئی نہیں تقریر پر جیڑی کو میں پکا کے لینی بھائی اتنی میں انہوں گلی بھی دینی ہے بانو نہ سنی چاہیے ایسی کوئی گل نہیں تسی خوش ہو کے دھیان نال سکون نال جتنی سنی نا اتنی سنانی ٹھیک ہے اپنی گلاں شور ان چیزاں چھڈ دیو جے میں تھوڑے تو کوئی تقاضا نہیں کرتا پیا تو پھر تسی کم از کم جڑا جٹ ہے سی سنو تو دھیان نال اچھا حضور نے فرمایا کہ پھر اس کا دل کی ہو جاتا ہے کالا سیاہ کالا اس کا نقصان کی ہے سیاہ کالے دل کا نقصان ہے کہ جس ویلے اس دل نو کوئی نصیحت کیتی جاوے تو نصیحت نہیں پکڑتا
انہوں کو مت دیتی جائے نا وہ نہیں منتا، وہ والا کر لینے اگے بڑے بڑے سیانے ویکھے بڑے بڑے متاں دینے والے اوے ہاں جڑی ہے تسی ہون پسند کردے ہو ساڈے دے جس وقت تسی ہوندے ہو سان سارا پتہ ہے، پھر وہ کی کرتا پھر وہ مذاق کرتا۔ اور اس چیز کا تسی اندازہ لا لو کہ آج اگر کوئی خلوص نہ کسی نے کوئی صلاح بھی دے یا مت دے یا نصیحت کرے اسی اس کو کتنا قبول کرنے ہیں۔ اور ہر بندہ نصیحت نہ لینے کی وجہ تو پریشانی کا شکار ہے۔ نوجوان کو پتہ نہیں میرا فیوچر میرا کی میں کرنا کی میری کامیابی کی، اگر اس کو چاچا بابا بڑا برا کوئی نصیحت کرتا ہے نا وہ باہر نکل کے بیلیاں نہ آدھا باؤن سڑیا دوں گا ٹبر میرے گال پہ گیا مہربانی نہیں دو میں یارا سکول بھی جانا میں یارا پٹھے بھی پڑھتا میں یارا پڑھانا بھی کرتا میں مون بھی متی آ میرے مگر میں ممبر تے بیٹھ کے آدھا خدا دی قسم اپنی زندگی اور اپنی اس سنگت میں غنیمت سمجھو جڑے دان صلاح یا مت دیں دے اور جنہاں نے مت دینے والے صلاح دینے والے جنہاں دا ترلا لینے والے کوئی بھی نہ جڑے آج سیر کھا قسم دا تیریاں واگاں تیری کنڈی تے موج لے اساں بڑے بڑے سگر سیانے رلدے رکھے انہاں سمجھانے والا جو کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات نے پورا دین نصیحت نازل فرمایا، حضور نے اس دین دی نشانی ارشاد فرمائی الدین النصیحہ کہ اسلام وہ دین ہے جڑا ہے ہی نصیحت۔ حی علی الفلاح آ جاؤ کامیابی والے کی نصیحت، حی علی الصلاح آ جاؤ نماز والے کی خدا دے حضور آ جاؤ نصیحت، لوگوں روزہ رکھو لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ کی نصیحت، لوگوں زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تہاڈا مال پاک ہو جاوے کی نصیحت، وبالوالدین احسانا ماں پیو نال نیکی کرو کی نصیحت، والے ذی القربی والیتامی والمساکین قریبی رشتہ داراں نال یتیماں نال مسکیناں نال بھلا کرو یہ کی نصیحت، رزق حلال کھاؤ کی ساڈے دین نے سانو نصیحت بلائی خیر خائی سکھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت اور سچائی اس نے حضور نے یکجا فرمایا، اور جڑی حضور کی زبان اتنے صداقت آئی یہ صداقت اتنی مشہور سی مکے دے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیتا، 40 سال تو بعد حضور نے اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ہویا کہ حضور ایک پہاڑی اتنے تشریف لے گئے، پہاڑ دا نام ہے کوئی صفا، کو آدھے نے پہاڑ نو اور صفا دا نام ہے کوئی صفا۔ اس پہاڑی اتنے حضور کھڑے ہو گئے اور اس پہاڑی تو آواز حضور نے دیتی تو پورے مکے نے سنی، پورے مکے نے سنی۔ انہوں نے سنی تو حضور نے کی فرمایا، فرمایا اے اہل مکہ مینوں یہ دسو جے میں تانوں یہ آکھاں اس پہاڑ دے پچھوں دشمن دی فوج آ رہی ہے یقین کر لو دے، حالانکہ فوج کو نہیں سی۔ حضور نے کوشچن کیتا اگر میں آکھاں اس پہاڑ دے پچھوں دشمن دی فوج آ رہی ہے یقین کر لو دے، آج کی کیوں نہیں جی من لوا دے، حالانکہ وہ کلمہ نہیں سن پڑھتے، حضور دے امت میں شامل نہیں سن ہوئے، منکر آن۔ حضور نے فرمایا اچھا کیوں من لو دے، دلیل وجہ کی کیوں من لو دے؟ انہوں نے کہا جی اس وجہ تو من لوا دے کہ تسا آج تک جھوٹ نہیں بولیا۔ صداقت جڑی ہے نا زبان کی صداقت اس دا مین رول ہے تبلیغ اسلام کے اندر۔ اگر تسی چاہتے ہو کہ تہاڈی زبان جڑی ہے وہ دی تاثیر پیدا ہوئے تو سچ بولو، کاروبار کرتے ہو زمینداری کرتے ہو جو بھی معاملہ سچ بولو۔ حضور نے فرمایا وجہ بھائی کیوں من لو دے؟ انہوں نے آخیا جی آج تک جھوٹ نہیں بولیا۔ حضور نے فرمایا اچھا جی میں ایک اور گل کراں تے انہوں نے نہیں پتا حضور نے کی گل کرنی، جی فرماؤ۔ حضور نے فرمایا اگر میں ایڈا ہی سچا تے پھر یقین کر لو کہ خدا تو سوا کوئی معبود نہیں، تسی جنہ بتاں کی عبادت کرتے ہو غلط کرتے۔ انہوں نے اس ویلے حضور کا انکار کر دیا۔ ایک چیز علماء بیان کرتے ہیں کہ جڑا پیار سان ہے نا حضور دے نال، اسی حضور دی تعریفاں کرتے ہیں نا، ساڈے نبی اتنے سونے، ساڈے نبی اتنے سچے، ساڈے نبی اتنے خوبصورت، یہ تعریفاں نے حضور دی۔ علماء یہ گل بیان کرتے ہیں کہ یہ جڑی محبت ہے نا گلاں دی محبت
اے مکے اور مدینے دے منافقاں اور مشرکاں نوں بھی حضور دے نال انہاں نے حضور نوں آکھیا تسی سونے بڑے ہو، تسی بالکل سچے ہو، جھوٹ نہیں بولتے. یہ گل انہاں بھی کیتی اور یہ گل اسی بھی کرتے ہیں. علماء فرماندے نے کہ اے محبت ہے قول دی محبت، زبانی محبت. اصل محبت کی ہے محبت فعلی، عمل دی محبت. عمل دی محبت حضرت علی المرتضیٰ کی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تھی، حضرت بلال حبشی کی تھی، حضرت سمیہ، حضرت عمار بن یاسر انہوں دی آل نے کی تھی. وہ کسی وہ عمل دی محبت. حضور نے فرمایا میں سچ بولنا، انہوں نے جی سچ بول دو. حضور نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو فعلی محبت شروع ہوئی. پھر کی ہوا، انہاں سینیاں اتنے پتھر نے، کنڈی پیچھے انگارے نے، تھلے تتی ریت اتنے دریکے جا رہے، لیکن وہ پھر بھی کی کرتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تے ساڈی محبت زبان دی حد تک، ساڈی محبت زبان دی حد تک. کوئی ساڈے سامنے سگریٹ نشے دا پیا بھردا ہوئے چرسدا، اسی اللہ توبہ استغفار، وہ ادھا کاپ کے دوجے تو لگا کہ سانتے دے تے سیاح اچھا ٹھیک. اس نو کیا دے قولی محبت کہ لوگاں دے سامنے گلاں دی حد تک پورے. نماز واسطے دعوت ہے، روزے واسطے دعوت ہے، مسجد دی خدمت واسطے دعوت ہے، کسی غریب مسکین دی خدمت واسطے دعوت ہے. اوتے سوچی پہ گئے، اوتے کوئی محبت پہ، اوتے بندہ دلیل ہی پہ گیا. دوستو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نو ہر پہلو نال اپناؤ، ہر پہلو نال اپناؤ. سن ساڈے نبی نے وظیفے نہیں دیتے، 11 واری فلانا پڑھ، 17 واری فلانا پڑھ، 18 واری فلانا پڑھ. 40 سال گزرے، حضور نے نبوت کا اعلان کیتا تو مکے دے لوگ آخیا جی کوئی دلیل نبوت دی. حالانکہ پیر دے نو تو لے کے وال دی چوٹی تائیں سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے. بلکہ میں پیر دا نو کہہ گیا، میں سمجھنا کہ اپنی نالین دے تلوے تو لے کے حضور دے نالین نو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ خدا دے عرش تک ہے، خدا دے عرش تک ہے. حضور سراپا معجزہ ہے. حضور دا لباس زندگی بھر گندا نہیں ہویا، حضور دا پسینہ کدی بدبو نہیں آئی، خوشبو آئی. حضور دی اکھاں جویں سامنے ویدی انجے پیچھے ویدی. حضور دے کن جویں ایتھوں پر سنتے نے انجے مدینے وچ بھی سنتے. حضور دے دندان مبارک خوبصورت چمکدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک، حضور دی زلف شینہ جس میں مبارک سراپا ہوتا. حضور یہ نہیں آکھیا مکے والے ہو کی دلیلاں منگدے ہو، میں جمعیا میں پگوڑے وچ پالنے وچ تے میری انگلی تے چن کھیڑدا سی، وہ دلیل نو مندے. میرے آنے اتنے ایران دا آتش کدا بجھ گیا، وہ دلیل نو مندے. میرے آنے تے ہر بڑے چانن ہو گیا، دلیل نو مندے. جس سال میں پیدا ہویا کوئی 10 مکے وچ کڑی پیدا ہوئی ہوئے، سارے نے خدا پتر دیتے، دلیل نو مندے. کوئی ایسی گل حضور نے نہیں فرمائی کہ پتھر میرے تے سلام پڑھتے ہیں، رک میرے سجدہ کرتے ہیں، میں خشک بکریاں نے تھڑا نہ ہاتھ لاواں تے وچ دودھ آ جاندا ہے، میں پتھر اتنے ہاتھ رکھا تے وچ پانی دے چشمے نکلدے. کوئی ایسی گل حضور نے نہیں فرمائی. حالانکہ ایسا گل حضور نے کی فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا پریکٹیکل گل، قد لبثت فیکم عمرا من قبلی. مکے آئے 40 سال تہاڈے وچ کڈے نے، زندگی وچ ایک جھوٹ ثابت کر دے اور نبوت میری دا انکار کر دے. سارے پھریئر ہوتے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جڑے اسلام دے مخالف، کٹڑ مخالف. بلکہ میں تو رہتے کہ اگلی گل کرتا جڑی پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ہے، کچھ مسلمان جنہاں کلمہ پڑھیا نا مکہ تنگ ہو گیا انہاں تے، حضور نے فرمایا حبشہ ٹر جاؤ. حبشہ چلے گئے، پہلی ہجرت مسلمانوں دی حبشہ لے. حبشہ چلے گئے تو اتنے دربار دا بادشاہ جڑا سی نا دا نام سی نجاشی، انہوں جا کے گل دسی. اس آخیا بھی تسی میرے ملک آ گئے ہو، میں نہیں پتا تہاڈا دین سچا یا جھوٹا ہے، مینوں اس گل نال نہیں غرض، لیکن تسی میری باؤنڈری وچ آ گئے ہو، تانوں امان ہے، موج کرو، اپنی زندگی جیو.
مکے والے نے فوراً مگر ابو سفیان کی سربراہی وچ ایک لشکر بھیج دیتا، پرے دے بندے اکٹھے کر کے آخیا جا انہاں جا کے دس میں قریشیاں دا سفیر ہاں تے میں تیرے کول آیا تینوں دسن تیرے تے ساڈے ملکی تجارتی تعلقات اسی تیرے نال تجارت بند کر دیاں گے، تیرے نال تعلق ختم ہو جان گے، اینا بندیاں نوں واپس گھر کچھ بندے ساڈے لوگ کو نس کے تیرے کول آ گئے، انہاں دین نواں گھڑ لیا، مذہب نواں بنا لیا، ساڈے کول تفرقہ پیا اساں کڈ چھڈے نو تیرے کول آ کے تیرے بھی تنگ کرن گے۔ نجاشی نو خدا نے عقل دیتی، اس آخر بلاؤ وہ بندہ جڑا قریشیاں کی طرف آیا ہے سفیر بن کے۔ ابو سفیان بڑا جبا پایا، بڑی پگ بدی، بڑا ٹھن بن کے نا تے گیا۔ نجاشی پوچھ رہا ہے بھئی تو قریشیاں کا سفیر ہے؟ جی میں سفیر ہوں۔ اس آخر چل ٹھیک ہے دس کی مسئلہ ہے؟ اس آخر جی میں دستا لیکن ایک مسلمان بھی بلاؤ۔ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آپ فرمایا جی میں دستا۔ نجاشی پوچھا ہاں تہاڈا کی مذہب ہے؟ انہاں کہا ساڈا مذہب ہے اسلام، ساڈے نبی سانو دسیا با خدا تو سوا کوئی معبود نہیں، اسی مردار کھاندے سے ساڈے نبی سانو دسیا حلال کی ہے، اسی سود کھاندے سے ساڈے نبی سانو دسیا پاک رزق کی ہے، اسی کوڑ ماردے سے ساڈے نبی سانو دسیا سچ کی ہے، اسی ماما بہنا حلال کیتی ہیں ساڈے نبی سانو دسیا عزتاں دا احترام کی ہے۔ انہیں پھر پوچھا تصویر دسو حضرت عیسیٰ دے بارے تہاڈا کی یقین ہے؟ حضرت جعفر طیار نے قرآن پاک کی آیتاں سورت مریم کی آیتاں پڑھ کے سنائی اور اے نجاشی دا بھی یقین تھا۔ اس آخیا ہاں بھائی قریش دے سفیرہ تو گل کر۔ اس آخیا جی اے باغی نے انہاں دین چھڑ دیتا ہے، مذہب چھڑ دیتا ہے، تیرے کو آ کے پناہ لینا، انہاں نوں ساڈے حوالے کر اسی جا کے سزائیں دے لیے، ساڈے مجرم نے۔ اس آخیا اچھا جس بندے کلمہ پڑھیا ہے انہاں وچوں او دا نام کی ہے؟ ابو سفیان آدھا جی محمد۔ ہم سن لی گل۔ اس آخیا اچھا انہوں نے تو تہاڈی کدی جنگ بھی ہوئی، کوئی لڑائی بھی ہوئی؟ اس آخیا جی ہوئی۔ پر میں کی نتیجہ نکالتا ہے؟ اس آخیا جی کدی وہ جیت جاندے کدی اسی جیت جاندے۔ اس آخیا ٹھیک ہے۔ اس آخیا وہ جڑا بندہ ہے وہ دی شکل صورت، اس شکل صورت بیان کی، آخر تے آ کے اس سے گل کی۔ اس آخیا اے دس جس بندے نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے؟ ابو سفیان مسلمانوں کے خلاف سفیر بن کے ایک نمائندہ بن کے گیا ہے، اگلا بادشاہ پہ پوچھتا ہے وہ بندے کدی جھوٹ بھی بولے، کوئی جھوٹ بھی اس طرف منسوب ہے؟ ابو سفیان آدھا ساج تک جھوٹ تو نہیں بولے۔ اس حدیث اتنے کئی محدثین نے حاشیہ لکھیا کہ نجاشی دا دل اس ویلے من گیا اور اس نے ابو سفیان نو کیا میں او تو مندہ وہ ساج تک جھوٹ نہیں بولیا، او تو مجرم ہی قرار دینا ہے، وہ تو خود زبانی اقرار کیا کرنا ہے، آج تک انہیں جھوٹ بھی نہیں بولیا۔ تو پھر آتا ہوتے مرنے والے باغی بھی نے انہیں نواں مذہب گھڑ لیا، پھر انہوں کا مذہب بھی سچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی جدو مویا تو میرے نبی نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھائی، حضور نے فرمایا وہ بخشیا بادشاہ ہے، دو بادشاہ واسطے حضور نے دعا فرمائی، انہوں نے نجاشی کی۔ دوستو سچائی یہ ایسا منصب ہے نا جنہیں اتنے وقتی تو رہنا اوکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے جی اوکھ نہیں کٹے، تھوڑے جی اوکھ نہیں کٹے، ڈھیر اوکھیائی ہے، ڈھیر اوکھیائی۔ جنہیں صحابہ نے اپنے درد بیان کرنے نا، حضرت عثمان غنی مکے دے تاجر بھی اور جدو کلمہ پڑھے تھے آپ نے چاچے نے چٹائی دے وچ لپیٹ کے دھوں دیتا ہے، ناسا میں دھوں دیتا ہے کہ امت اسلام تو دور ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق دے گھرے تے انہاں دے اوتے تشدد کیتا، سکے پیو بولنا بند کر چھڈیا، کہ تو میرا پتر ہی نہیں، تو ایک نواں مذہب جڑا تساں من لیا۔ اتنی مخالفت انہاں صحابہ دی جڑے جلیل القدر صحابی نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں جدوں گلاں کرنیاں نا جڑے غلام سن انہاں دا حال ہی کوئی نہیں نا، روٹی بند، پانی بند، کپڑے لا لینے۔ میں حضرت مصعب بن عمیر دا پڑھیا کہ جس وقت انہوں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا، اسلام نہیں سی لیاندیا، اتنی قیمتی خوشبو استعمال کرتے سن کہ جیڑی مکے دے وچ کوئی بندہ استعمال نہیں کرتا۔ 5,000 درہم اس وقت دی کرنسی دے مطابق اس جنے دا ایک ایک کرتا تیار ہوتا ہے۔ اتنا قیمتی لباس، سونی پگ، سونا کرتا، چنگی جتی، سونیاں مہنگیاں خوشبوواں، جدوں حضور دا کلمہ پڑھیا نا تے آپ دے چاچے آپ دے کپڑے لا لے۔
ایک بوری کا لباس ٹاٹ سیپے یہ بوریے کا لباس انہوں نے بنیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں مصعب بن عمیر نے ویکھیا تے ضرور رو پے صحابہ نے فرمایا صحابیو اسلام ایڈا سوکھا نہیں مصعب بن عمیر نے ویکھو کثیر صحابہ تے ظلم ہوئے تو جس ویلے انہوں نے حضور دے کول آ کے عرض کرنی نا ظاہر ہے جتنے کوئی دکھ سنے اتنے کوئی دکھ سناندا ہے جتنے سنے کوئی نہ اتنے کوئی نہیں سناندا اے کد جے نہیں سنتی کوئی نہیں تواڈے وچ کوئی جنا ادھر نال اکھ بند ہونا تے نہ لانا دا میں نہ مسئلہ نہیں جے سنتی جتنے کوئی سندا ہے نا اتنے بندہ مڑ بن جاندا ہے انہاں دا بھائی ابو امی چاچا بابا ماما تایا بیلیا سجنا اور سونا میرے دکھڑے وہ سندا تو منہ دا خیر خیر تکڑا بندہ میری آواز کر لے نا خوش ہو جاتا صحابہ جس ویلے سارے منے تنگ ہونا تے حضور دے کول آ جانا سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نہیں آگے اور کی خدا نے بندیاں روز آ کے رونا دھونا شروع کیتے حضور اکتاندے نہیں سن وہ تو پھر بڑے سیانے لوگ سن انہی دے واقعات بھی سیرت دے وچ موجود نے کہ صحابہ بیٹھے سن تے ایک مفلوق الحال دماغی طور تے فارغ بی بی اس حضور کو اشارہ کیتا ساڈا بھی تو بڑی آکڑ ہے قسمیں پتہ نہیں ایسا کدو لے لیں سن کوئی ماڑا بندہ بلا پوے تے سیادیاں کر لینے ہاں کترا کمزورے بندے لڑائیں کر کے سلام جیڑا کترا والو لڑائیں کر کے مونوں کا بدہ جاندہ مونوں اٹھنا شروع کر دیتے ہیں جو کسی دا سٹیٹس کے شریعت محمدی نہیں ہے حضور مانے چنگے ہر کی دی گل انتہائی دھیان نال سنتے سن اور کدی نبی پاک کسی کو پڑھو ہاتھ نہیں چھڑایا جس ہاتھ پکڑنا وہ سی پڑھو چڑھنا ہے حضور نہیں سن چھڑانے اس عورت نے حضور نے اشارہ کیتا حضور ٹر گئے انہیں حضور دا ہاتھ پھاڑ کے ٹر پئی حضور دا ہاتھ پھاڑ کے ٹر پئی ڈھاڈے میرے جانا تو نہ وہ خیر ہی گل کر جڑی کرنی ہے پتہ نہیں کتنا رتا ہو جاتا وہ ٹر کے حضور ٹرن لگ پیا حضور نال ٹرن لگ پیا ٹردیاں ٹردیاں وہ باہر نکل گئی شہر تو ایڈے کہ شہر ہوندے ہیں وہ باہر نکل گئی اوتے جا کے چھڑ دیتا حضور واپس آ گئے واپس آئے حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں اے اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑی عورت ہے نا اللہ دے پیارے رسول انہاں تے دماغ ہی نہیں ٹھیک ہے تے پاگل ہے تے تسی ادھے نال ٹر پئے ہو ایدی گل سن دے رہے ہو سبحان اللہ جھوم جاؤ حضور کا جواب سن کے حضور نے فرمایا عمر بن خطاب میں نے دس میں ڈانٹا میرا سیاںیاں دا رسول فرمایا میں میرا ڈاڈا سیاںیاں دا رسول ہے بجنا دا جُتی کپڑا چنگا وہ ڈاڈا میرے تے بالا آ کے اے جڑی مسکین ہے جڑی غریب ہے جڑی فقیر ہے جڑی غراب الدیار ہے اے دا بھی حق میرے اوپر اتنا نہیں جتنا ڈاڈا اے میری نبوت وچ بھی داخل ہے اے میری رسالت وچ بھی داخل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھیان دے نال گل سنتے ہیں وہ میں واقعہ کی سنا رہا تھا وہ تو ختم ہو گیا نا جی وہ بچوں ایک گل نکلی تو وہ گل جو نکل گئی اچھا چلو مڈو سے تھک کرو پہ آرہ دسیا جائے تھک پہ گل میں شروع کر لینے کہ کوئی ضرورت ہے گلہ موقع چلنا جی کی فرمائے جٹ مولوی تھکدا نہیں جٹ بھی تھاکی پوں گے تو ہی آ کے لمڑے پیران دے نہ تھکن تے لگے ہی رہا نا جی وہ نہیں ہے با ہندے جفا کاش نے اس رولے پیران دے بجے کہ دوڑی اور بال نہیں کوئی فائدہ ہو جاتا وہ وانے کام ختم ہو جاتا جی نہ کسی دی پوری پئی ہے تو نہ بھی وہ جگہ نہ وہ شکل دستی ہے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے بندے تو اکتاندے نہیں سن اونا صحابیہ نے آکے نہ عرض کرنی اللہ دے رسول اے ظلم ہویا تو پھر جنہاں یہ بڑیاں قربانیاں نہ دی تو حضور وہ تو ہوتے نہ گل سننی حضور نے اپنے صحابہ نے فرمایا میرے صحابیوں نہ تو پہلی جڑی امتاں لگی ہیں نا انہاں دی کھال اپنے دین وچ انج لائی گئی ہے انہاں دے جسم اتے کگے رکھ کے نہ لوہے دے تے کھال لا دتی گئی ہے نہ من بھی اللہ دا نام نہیں چھڈیا حضور اپنے صحابہ دا ذہن بنا دے سن کہ انہاں دے اوتے لوہے دی کگیاں چلائیاں گئیاں انہاں نے نوکیلیاں پتھراں اوتے دریکیا گیا لیکن پھر بھی انہاں نے اپنے مذہب نو نہیں چھڈیا میں ایک گل تمہیں اس واسطے ریکویسٹ کیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو بچانا اور دین دی تبلیغ یہ میری مولوی دی ڈیوٹی نہیں ساری سارے دی ذمہ داری اللہ دے بندے اذان ہوئے اپنی مسیت تے حاضر ہو نماز تو بڑی دین دی پہچان نہیں ہے اور اگر تہاڈا دل ہے نا کہ تہاڈی زبان اتے سچ آوے اور اسی جڑا بار بار نہ سی
پر میں آنا ہمیشہ اس بندے مذہب کی بنیاد پہ ویکھیا کرو. اے پریوں بڑی بنیا کھڑا اے بڑا سچا اے بڑا بندہ ہے جی جڑی گل کر چھڈے لوہ تلی کے اے بڑا ہی دانا بندہ ہے. دانائی دا معیار اللہ دے نبی دی شریعت. اگر کوئی بندہ اس تو ہٹ کے اپنے آپ بڑا پنکچوئل بڑا انٹلیکچوئل بڑا کوئی سمجھدار ہے کہ بڑا کچھ ہے وہ بے وقوفی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تو ہٹ کے کوئی اپنی ساری زندگی صرف جڑی زبان ہے نا زبان دی حد تک سچ پھر بھی احسان ہے. معاملات دے وچ سچ اسی دکانداریاں کرنے ہاں تجارت کرنے ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا پہلا سامان تجارت لے کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا ملک شام گئے تے خدیجۃ الکبریٰ حضور دی شہرت تے سنی سی بس سچے بھی بڑے نے تے امانت دار بھی بڑے. آج بھی تھانوں کوئی بندہ لبے وجہ دا تھانوں یقین ہوئے بڑا ایماندار ہے تہاڈا دل کرنا 150 ہوئے نا تو میں این دیواں تے نہ کاروبار تے ساجھا ہو جاواں جے دا نہیں لاندا بندہ شکر کرتا کوئی ایماندار بندہ لبے. ہر بندہ تو نہیں سارے معاملات کر سکتا. انسان شکر کرتا یا اللہ کوئی ایماندار لبے لیکن ایماندار ڈھونڈتا ہے بندہ نہیں. مسئلہ ہے اسی ڈھونڈتے اس سے کوئی ایماندار لبے لیکن خود بنتے نہیں. اگر خود بن جائیے تو کسے واسطے تو سہولت ہو جائے نا بھائی آسان ڈھونڈ لی سی لیکن اسی کسے دے جڑے نا وہ تلاش نہیں بنتے اسی اگوں ڈھونڈتے ہیں. حضرت خدیجہ سنے آئی بہادر ایماندار بھی نہیں تو سچے بھی نہیں لیکن ان کو نہیں پتا میرے ان کو کاروبار کا تجربہ ہے یا نہیں. اس اپنا نوکر گلیا اس کہ جی میرے نوکر کا سامان میرا سامان لے کے جاؤ ملک شام تجارت کرو جو بچ گیا تو بات کر لے سا. حضور کو سنے آیا تو حضور نے اپنے چاچے کا صلاح کی حضرت ابو طالب نے. حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے تجربہ کرو. حضور سامان لے کے ٹر گئے. ہوں حضور اپنے نے ملک شام پہلی باری پہلی منڈی ہے تے بڑیاں منڈیاں میں جا کے سودا کرنا سودا بیچنا گاہک ڈھونڈنا سودا ڈسپلے کرنا سامان رکھنا یہ ساری چیزاں محنت والی ہیں سوکھا نہیں کام. اس سے اگے بڑے بڑے کھلاڑی موجود ہیں. انہوں نے سب دیکھا نا بھائی ینگ جوان ہے 25 سال کی عمر میں حضور کی شادی بھی ہو گئی ہے حضرت خدیجہ نال اور وہ شادی اس سفر تو بعد ہوئی ہے. یہ نہیں حضور ہوندے گئے تو نکاح ہو گیا مون گل بات چلی ہے پھر کچھ عرصہ پیا ہے پھر شادی 25 سال ہوئی تو شادی ہو گئی. 23-24 سال کا بندہ ہوئے تو بالکل لوکا جوان ہے. انہیں ویکھیا ہونا کیا عجیب پر قد کاٹ بڑا سونا ہے بالکل جوان ہے تو مال بڑا لے کے آیا تو لمبا انج پیا جو اج تک کسے نہیں لایا. میسرا حضور نے فرمایا پر جڑا وچوں ساڈا اناج سنا ہو گیا نا سنا امنیاں دا موسم ہے نا تو دلی آ دن ٹھوٹ بھرا چھٹو سو کی باہر گٹا جائے لالچ ہے نا حالانکہ غیر شرعی بے شریعت دی روشنی میں دیکھیے نا تو غیر شرعی اس طرح بیچنا پر کل نو گٹا جائے اوریجنل حالت اسی باہر بیچ چھڑ دیاں کھڑے کھلوتے جی ساوے تھوڑے تھوڑے مٹ بیچ چھڑو جی وہاں سے نکے اندر بیچ چھڑو جی. کچے پھل کچی فصل دی بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے وچ حرام ہے لیکن اسی انسان اس گل نہ کوئی نہیں کردا اسی یہی سمجھنے ہیں مجھے کتا ہی حرام ہے. ہاں لیکن اس گل دا نہیں پتا وہ اور بھی کئی شے حرام نہ جڑیاں بڑیاں خوش ہو کے پہ لیندے ہیں. اسی ایسے سنی بھرا دیو باہر والا کٹسی تھوڑی تلی سی بالے پیسے لگسن ٹھیک ہے چیز جائز نہیں ہے. اصل دی کیفیت تے ان وچ بے شک تاجر نہ کو وچ سو گئی ہے یہ اور سنی نہیں رہی ہن میں نہ ریٹ لینا ہے دھن دے گا لیکن جو کہ ہر بندہ کانا ہے کوئی بندہ سٹینڈ نہیں لیتا. حضور نے سنہ گلا وکھرا رکھایا سکا وکھرا رکھایا تو جس ویلے انہاں شام دے تاجراں ویکھیا نا حضور دا طریقہ انہاں ایک دوسرے کچھا ماری انہاں کہ جناب ویچ بیٹھے آ جائے ماگا سنہ سکا رلا کے تول کے بیچ تے اپنا دیہڑی بنا جنہوں حضور نے یہ طریقہ بنایا نا تے جڑے سن وچ سیانے لوگ انہاں آکھیا وا کام تے اوکھا پر جنے کر چھڈیا کام اوکھا پر جنے کر چھڈیا کون آ میری فصل وچ ہے جی آدھے نہیں کو بھاری اپنا بانڈا بڑی ہوندی ہے اے یاد اے دے جا کوئی نہیں کدی کسی بندے کو سنیا جڑا آ کے میری منجی دا حوالہ نکا ہر کوئی یاد میری لڑدی شے کوئی ہر بندہ اپنی شے بڑے آندا انہاں دا ذہن ہے میں رلا ملا کے بیچ دیں. حضور نے سنہ وکرا سکا وکرا بیچیا اپنی مرضی دا ریٹ لیا بھیا میرا سنہ میں پڑو وکرا کر کے اے دا میں لینا اے میرا سکا ہے وج گیا رلے دا مال نہیں اے دا میں لینا اگے دا منافع بالا
تو سامان ٹھاؤ ویک گیا حضور اپنے ہوٹ لے تے واپس میسرا جس پہ گیا نا گھر حضرت خدیجہ ویکھیا وہ نوکر تے آ بھی گیا انہاں نے اٹر کٹر گیا پریشان ہو گئی پر یہ کی گل پہلی باری اتنا سامان لے کے بندر گلیا تو یہ ٹائم تو پہلے ہی واپس آ گئے لگتا ضرور ہے بھیا کپڑا لٹی گیا تو یہاں ہر شہر روڑ گئی ہے ہر چیز کا ایک اسٹیمیٹڈ ٹائم بھی تو ہے نا بھائی اتنا ٹائم لگنا ہے اس کام میں وہ ٹائم تو پہلے ہی واپس یہ جو دوجے پہلی منڈی سجاندے پھرتے ہیں لاندے پھرتے ہیں انہیں اپنی مرضی نہ ویچیا تو واپس خدیجہ حضرت میسرہ کو پوچھتی نا ہاں میں کی ویکھی اور تاکہ مائی جی جو کچھ ایچ کی ویکھی آج تک نہیں ویکھا تاکہ جو ایچ کی ویکھیا ساری زندگی نہیں ویکھیا وہ مجھے بھی پریشان نے بھائی پتہ نہیں انہیں کی گل کیا کرتا ہے میسرہ نے دسیا کہ جناب سامان بکیا بھی ٹھوئے منافع بھی پالا ہویا لو اپنی بجونیاں روپیاں دیا اے رضا حصہ آ گیا جائے حضور اپنے گا میسرہ اپنے گا حضرت خدیجہ سوچی پہ گئی بھائی یہ بندہ اتنی امانت اتنی صداقت اتنی شفافیت جب انہوں نے ایک گل سنی نا تو انہوں نے اندر گل بہ گئی پر خدیجہ کوشش کر اس بندے دے گھر دی رکنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایسے آ کے سچ جیتتا ہے اسی 5 روپے کا رسک لے کے نہیں راضی تو پھر اسی آتے ہیں دنیا میں برکت کوئی نہیں بندہ بندے تے بسدا کوئی نہیں ایمانداری دی گل ہے بندیاں نے روپ شکاریاں والے بنا لے تا کوئی نہیں بسدا اگر حضور دی شریعت اور حضور دی سچائی کو اپنا لیا جاوے نا تو بندہ ہر بندہ بندے نال پیار کرے حضرت خدیجہ کچھ دیہڑے کٹے ایک سہیلی اپنی گلی فرمایا میرا سنیا لے کے جا عمر تو نہیں رلدی شاید نصیب رل جا عمر نہیں سی نہ رلدی حضور کی عمر 25 سال سی انہوں کی عمر 40 سال ہے پھر وہ پہلو انہوں نے مطلب جڑا سی وہ طلاق یافتہ بھی سن کئی مسائل یہ انہوں نے جب نکاح کا پیغام بھیجا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چچا کا مشورہ کیا اور چچا نے اس نکاح اس سلام قبول کر لیا حضرت خدیجہ مکے دی سب تو مالدار خاتون ملیکۃ العرب دے نام سے مشہور اور زمانہ جاہلیت جس ویلے زنا بندے حلال سمجھ کے کرتے سن اس ویلے بھی اس خاتون کا لقب طاہرہ طاہرہ آخر نے پاک دامن اس ویلے بھی انہوں نے لوگ آتے سن اگر مکے دے وچ کوئی خاتون پاک ہے نا اس دی مطلب شرم یاد نیا دیتا جا سکتا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ انہوں نے نکاح کا پیغام آیا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیتا یہ بنیاد کی سچائی حضور نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین یوم القیامہ اور ایک جگہ تو فرمایا التاجر الصدوق مع الصدیقین یوم القیامہ سچا تاجر قیامت والے دہاڑے نبیوں اور صدیقوں نال اٹھایا جائے گا اٹھایا جائے گا اس واسطے میرے دوستو کاروبار دے اندر معاملات دے اندر سچ لیونا ہے مشکل بندہ ڈر جاتا ہے بندہ آدھا پتہ نہیں ان کو جھوسی کے نہیں آخری واقعہ سنو ہوں تھوڑیاں اپنی گلاں شروع ہو گئی شاید بڑی ضروری ہو انہاں واسطے تو ٹائم دئیے اور گل ختم کریے تقریباً اسی بھی گھنٹے ٹپ گئے ہوں تھوڑا ایک آخری واقعہ سنو آخری واقعہ آخری انہاں دی سرخی دے نال متعلق کہ سچ بولنے میں رکاوٹاں نہیں بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ جشن میلاد مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ نہیں بھائی ساٹھ نہیں مارنا سستانی تو مخالفت پر کرتے ہیں اچھا جی آخری گل کہ جیڑی گل ساڈے کول پارا نہیں دتا بڑی گل سوادی لگنی اے ساڈا علاقہ زمینداری جٹالا اچھا کوئی فقیر لگیا گلی چو اس ہوکا دیتا اس آخیا بھائی اللہ دے بندیو 10 دنیا 70 آخرت یا 5 دنیا 10 آخرت
بھلا کر لو بھوکھا میرے نال نہیں اپنے آپ نال کر لو. وہ صدا دیتی گلی تو لگا کوئی خاتون آئی زیادتن پنڈ دیا بیبیاں دے دل اللہ دی راہ میں بہت نرم ہوتے. میں 2014 کا تجربہ ہے. ساڈے حیدرآباد اس بند اتنے نا سیلاب آیا گڑا لکاں اسی امداد لے کے گئے. میں پنڈاں دے وچ اپیل کیتی میں ساڈی ہیلپ کرو ساڈے نال تعاون کرو سو امداد دینی ہے. 114 فیملیاں دا سامان یہ 2014 دی گل 114 فیملیاں دا سامان ساڈے پنڈ دی عورتاں نے دتا سی. میں لے جاؤ جی جو پھر اس اتنے گیا مینیج کر کے انہوں نے دتا. بہت نرم دل عورتاں ہوئی. وہ جب وہ گل سنی نا خدا دنیا 70 آخرت یا جو بھی اس مقولہ دیتا 5 دنیا 70 آخرت وہ گئی اندر اس اندروں روپیے 5 لے آندے ان 5 دیتے سن وہ خامد نے. خامد کی آئی حالی آئی اس کو شہر ویچی تو 5 روپیے بچے اس ویلے 5 کا ڈگا لب جاتا. وہ گھر آیا تو آخر کرما لی 5 روپیے کی سام لے. میں جڑا دان ہیٹھا جو نا وہ ہے بیٹھڑا ہی کام چلایا ہوا ہے پتہ نہیں ہوں کدوں رہ جائے تو میں لوڑ ہی لے لے سن. اس ویلے گیا کمرے تے دان اگے نال بھی پیچھا وہ ڈگری آیا تو آخر لیا 5 روپیے اس 5 فقیر نے دے چلے ہاں. آخر لیا 5 روپیے جو اگے جٹاں کی گل پر کرتے ہو جٹ ہاتھ رکھے ہوا رکھے ہوا اگوں سے 5 بھی کڑا گیا. اس لے دان لے اس اپنی سور بنائی جیڑی جٹ بنا وہ صحیح جس ویلے ملا رہا نا تو وہ نہیں مانی اپنے جسم نو کنجدی روندی پٹدی چپ کر دی. کدی وہ جڑے منگے اس کدی پچھونا ویکھے کدی لونکی ویکھے کدی اگوں پچھو وہ دتے یار وہ دل میں ورک جاوے وہ وریا کوئی نہ اس ماریا اس بکڑا وہ مار کھا کے روندی دی منگی چپ کر دے. سویر ہوئی نماشا ہوئی وہ گئی باہر آ وہاں لیٹرین آ گئی ہر کمرے نال لیٹرین ہر کمرے نال لیٹرین اور بیماریاں اور نوسط کے بدنے کی پرابلم ایک جڑی نا وجہ بھی یہی تھی. ضرورت ہے نے لیکن کوشش کرو کہ لیٹرین گھر دے کچن تو دور بناؤ اور اپنے سونے والے کمرے تو دور بناؤ. اللہ دے نبی نے لیٹرین میں بانے دی یا واش روم دی دعا سکھائی ہے وہ کی ہے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. جڑے خبیث جن نے نا خبیث روحاں جس پر انسان کی شرم کا کھل دیے تو یاد ہے خبیث شیطان یہ یاد ہے. ساتھ تو کہنا نہ تو دعاواں کوئی ایسا یاد کیتی ہیں نہ تو پڑھتے ہیں نہ کوئی ساڈا اسلامی کلچر ہے. اتنے مسلمان ہم پیدا ہوئے ہیں بانگ ہوئی ہے تو مسلمان ہو گئے اگلی گلے کا کوئی نہیں پتا. وہ جڑے خبیث جن نے وہ سارے گھروں میں نوسط کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے یا یہ دعا یاد نہ پڑھو نہیں تو یہ تھوڑی جی احتیاط کر یہ تھوڑی جی احتیاط کر لو کہ کم از کم کچن جتنے کھانا بنانا کرنا ہوتا ہے وہ پھر یہ نکاسی پانی کا جڑا واٹر لیول ہے وہ صحیح وہ جڑا ہے نا وہ واٹر لاک جس نو آتے تاکہ وہ بدبو جی گھر کے نہ نکلے. چلو مجبوری بھی کر لو تو یہ کچھ احتیاط جی ہے ضروری. اچھا وہ جڑی ہے نا اپنا خاتون وہ باہر نکلی اگے رواج باہر جانے دی گئی وہ گئی تو بنی تو روپیہ 50 لاکھ گیا ڈگیا 5 اس دیتے ہیں فقیر نے لاکھ اور کتنے گئے وہ گھر آئی 45 اس سیڈے چا کیتے تے 5 اس دیتے اسا کہ لے رامیاں گامیاں جو بھی ہوتا نا میں تے اڑا چھڈی میں یاد رہا میں گھر کتے بیٹھی آ لے اپنے 5 وہ 5 سدے وہ ٹیٹی بٹیٹی ہو گیا اپنا دان لے. دوپہر چھا ویلا تو فقیر مون آ گیا گلی میں فقیر مون آتا کیا کرنا ہے فقیر اللہ دیا گال تیری سچی ہے پر وچلا ویلا اوکھا گال تیری سچی ہے پر وچلا ویلا یہ وچلا ویلا کٹ جاوے نا جڑا وچلا ویلا کٹ جاوے وہ وچلا ویلا یوسف تے لیا ہے. کہو پھر ہم آخیا اسی اپن کھڈا لے ہاں ابے آخیا بھی پر نہیں آ کام ہونا کی ہو گیا سی 11 بندے نال پھر ہوئی لیکن وچلا ویلا خدا لے ہونا نہیں یوسف تے کتھے خوہ کتھے مصر دے بازار کتھے مصر دی جیل کتھے خواباں کتھے زلیخا اخیر یوسف مصر دا بادشاہ وچلا ویلا موسیٰ علیہ السلام سے آیا پیدا ہوئے اللہ فرمایا بھائی ہونے ان سے نوکج پا کے نعرے ساٹھ دے یار تواڈے گھر بھی جا تک ہوندے نے کی قسم کرتے ہو
بچہ پیدا ہونے والا ہوندا تے ٹر پینیاں نے ماسیاں پھپھیاں بازار سونے پولے پولے کپڑے لیاونے نے پولے پولے پیمپر لیاونے نے ماکھیوں لیا گھر کرنی ہن میں گڑتی دے کی لاڈ ہوندے کوئی سوچ سکتا ہے وہ پتر جمے تو خاص روکے پا کے نارے ساتھ چلے من ساری زندگی سفر دی ہے وہ وچلا ویلا اوکھا تو من موسیٰ کو زیادہ کلیم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیداگار وچ ہوئے نے پیداگار وچ ہوئے نے اوتھے ماں نے جنم دیتے نے پھر اوتھے ہی پرورش ہوئی گئی پتھر دے وچ شہد نکلدا جڑا کھاندے پیندے نے غار دے وچ جوان ہو کے آئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام من چکھے اگ دے وچ سٹ دیو لوکو کڈ دیو وچلا ویلا اوکھا ہے آج بھی دنیا پڑھ دی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد آل کی دیئے ابراہیم دی اللہم صلی علی محمد پھر اللہم صلی علی ابراہیم کونہ دی آل تے بھی اور انہاں دی ذات تے بھی آج بھی درود پڑھی دا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربانیاں کی نے میرے نبی نے فرمایا میرے پیو دی سنت ہے میرے پیو دی سنت ہے وچلا ویلا اوکھا ہے کیوں آ دیو میں حسینی میں حسینی میں حسینی حسین دا وچلا ویلا اوکھا ہے جس ویلے دنیا مدینہ ویکھن پہ جاندی ہے حج کرن پہ جاندی ہے اس ویلے مدینہ دا تے مکے دا سائیں مدینے مکے نکل کے کربلا پہ جاندی اے ویلا اے جڑے سچے نے نا سچے نے انہاں سچیاں تے اے ویلا ہونا ہے تہاڈا دل ہوے تسی گل بھی سچی کرو تے دنیا نال پکا بھی بننے نہ انہاں دو گلاں دا جوڑ نہیں اے اس ویلے بن سی جس ویلے تہاڈی نظر چ پکاں دی کمیت کوئی نہیں رہی جس ویلے تہاڈے نامے اُتے پگاں دا اعزاز ہونا بندے تے پگ بن کے اپنے اونچا کر دے نا تے کچھ سر ہوندے نے جنہاں اُتے پگ بننے تے پگ نہ فخر ہوندا کہ میں دے سر تے سبحان اللہ کچھ ایسے لوگ ہوندے تے سچیاں اُتے اے پھر وقت جڑا نا اے جڑا تساں آخری ٹاپک دتا ہے نا مست صاحب ٹھیک ہے وہ جڑا چیزاں ساڈے واسطے مشکل ہو جانیاں انہاں مشکلاں نوں فیس کرو جس نے بھی مشکل نو فیس کرنا ہے اس پھر قیمتی ہونا دانا خاک میں مل کے گلو گلزار ہوتا ہے دانا گڑتے ہو نا بھوئی میں اتنے سواگا انہیرے میں ٹر گیا ٹھیک ہے نہ چانن ہے نہ ہوا ہے مون وہ تو پھٹتا ہے پھر قرآن پاک بھی آتا ہے وہ اتنے 7 بالیاں لگدیاں نے ہر سٹے میں اتنے دانے ہوندے نے اس دانے وچ اگوں کتنے دانے نے دا کوئی پتہ نہیں کسی فقیر کو پوچھا نا کہ خدا دی قدرت دا اور کہ اس تو بڑی قدرت کی یا سیب چیر ایسا کہ کتنے دانے نکلے کہ 7 ایسا کہ تین پتہ ہر دانے میں سیب کتنے ایسا کہ نا ایک سیب 7 دانے 20 جو اس کا دیا ایسا کہ اللہ میرے اللہ دی قدرت ہی پتہ نہیں اس گلے دا کوئی نہیں پتا بھی کہ دانے میں سیب کو کتنے ٹھیک ہے اس واسطے یہ جس ویلے تساں پی کٹنی ہے نا قربان ہونا ہے سچے رات ٹرنا ہے یہ کوئی نہیں بڑے پہلے جڑے سنگی بڑے تساں اوکھیا ہونا ہے ہاں گاڑیاں نسلاں دے بارے گواہی دتی جائے دی با سچیاں وچ اے سچیاں وچ اے من لینے والے وچ تواڈے وچوں کہ حسین بن علی نے ویکھیا جی کسے نے نہ ویکھیا ظاہری طور تے کربلا وچ ہار بھی گیا انہی گل ہے نا سر کٹھی گیا ہے شہادت ہو گئی ہے خانوادہ سارا پریشان ہو گیا ہے وقتی طور تے شاہی کین لبھی ہے یزید نے وقت او دے نال آئی نا خدائی کی دے نال جی قیامت تک کوئی آکھے کہ میرا پتر ہے او دا نام ہے غلام یزید رکھتا بڑا نواں خوش ہو کے دے غلام حسین غلام حسنین جی کنیز فاطمہ کنیز زینب کیوں دل کرتا ہے انہاں بنیاں دی انہاں ذاتاں دی سچائی نو سلام کرنا ہے اللہ دی ذات تہانوں مینوں سب نو اساں جو کچھ سنیا سنایا عمل دا توفیق